ناظرین، جب بھی انسان پر جنگ مسلط ہو جائے اور بالخصوص مومن پر جنگ مسلط ہو جائے، مسلمان پر جنگ مسلط ہو جائے، جس کا ایمان ہو کہ وہ اللہ کو مانتا ہے، یوم آخرت کو مانتا ہے، حساب کو مانتا ہے، اس کا ایمان ہو کہ یہ دنیا فقط امتحان کے لیے، اور اس دنیا کی ہر تنگی تکلیف، خواہ وہ جنگ کی صورت میں ہو، خواہ وہ جنگ و جدل کی صورت میں ہو، خواہ وہ بیماریوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ طوفانوں کی صورت میں ہو، خواہ وہ فصلوں کے اجاڑ ہونے کی صورت میں ہو، خواہ وہ مالوں کے نقصان کی صورت میں ہو، اولادوں کے نقصان کی صورت میں ہو، جانوں کے نقصان کی صورت میں، حتیٰ کہ ہر قسم کے نقصان کی صورت میں ہو، یہ امتحان انسان کو فیس کرنا ہے۔ اس امتحان سے انسان کو وابستہ رہنا ہے، اور یہ امتحان، یہ آزمائش کا، اس کا ٹائم پیریڈ مکمل کر کے اللہ کی بارگاہ میں جانا۔ جنگ مسلط ہو جائے، جیسا کہ ابھی جنگ کے حالات ہیں۔ مجھے ایک دو چار بندے میسج کر پوچھتے ہیں، ندیم بھائی جنگ ہے، اس کا ماحول آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ کیا یہ جنگ بڑھ جائے گی؟ میں نے انہیں کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ جنگ ہے نہیں، دوسری بات یہ کہ جنگ لگے گی نہیں، اور تیسری بات یہ کہ اگر لگ گئی تو مومن کو تیار رہنا چاہیے۔ مومن تیار ہوتے ہیں، مومنوں کو تیار رہنا چاہیے کہ وہ ہر قسم کے نقصان سے بھی دوچار ہوں گے، ہر قسم کی قربانی بھی پیش کریں گے۔ خوف کسی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے شکریہ ادا کیا، کافی لمبے ٹائم بات ہوئی، میں نے فون کیا، میں نے ان کو سمجھایا کہ خوف سے آزاد ہو جائے۔ یہ جو اعصابی طور پر خود کو مضبوط کرنا ہے جنگ کی صورت میں، یہ بہت ضروری ہے۔ مومن کا سب سے پہلا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر کام کرے۔ جب بھی جنگ کی صورتحال سے دوچار ہو جائے، وہ جب بھی جنگ کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے مومن کو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اعصاب کو مضبوط رکھے، چونکہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے یہاں سے فیس کرنا پڑتا ہے، سوچ سے، فکر سے۔ آپ کو جو نظر آ رہا ہے آپ اس کو اپنے ذہن پر محسوس نہیں کر سکتے، ذہن پر سوار نہیں کر سکتے، سوچوں سے اس کا احساس پیدا نہیں کر سکتے، آپ ٹھیک رہتے۔ وگرنہ بارڈر پر لگنے والے جو گولہ باری ہے، بارڈر پر لگی جو شدید گولہ باری ہے، اس کا خوف بھی میلوں دور بیٹھے کسی انسان کو ہو جانا، وہ بھی اس خوف سے جناب خوفزدہ ہو جانا۔ اور جب گولہ باری اس کے عین وسط میں اس کے سامنے آ کر لگ جائے تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ وہ تو خوف کے مارے فوراً سے جان دے بیٹھے۔ مومن اپنے اعصاب کو مضبوط رکھتا ہے، اعصابی طور پر مومن اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا۔ اس کے سامنے ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ اگر مجھے اس مسئلے کا، اس پرابلم کا، اس جنگ کا سامنا ہو بھی گیا تو موت کے بعد میری شہادت ہوگی، موت کے بعد میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا، اور اگر میں بچ بھی گیا تو میں نے پھر دنیا کے اس نقصان کو، اس کو دوبارہ سے پھر مینج کرنا، میں نے پھر سے سروائیو کرنا۔ نقصان کیا، نفع کیا، نقصان کیا؟ مومن کے لیے نفع نقصان، اس دنیا کا نفع نقصان کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ کسی بھی قسم کا نفع نقصان ہو جائے اسے کوئی پرواہ نہیں، اس کی ایک فکر ہوتی ہے آگے، وہ اپنا گزر بسر کسی نہ کسی شکل میں کرتا رہتا ہے، لیکن ہدف، منزل، مقاصد اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخرت، جنت، وہ جنت جس کا وعدہ کیا گیا، اللہ کی رضا، وہ رضا کہ جو راضی ہو جائے اللہ سے تو پھر اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بنیادی اہداف ہیں، میں اکثر دو چار ٹولیوں کی شکل میں جنگ کی صورتحال پر عجیب قسم کے تبصرے کر رہے ہیں۔ انڈیا کشمیر کو لے لے گا، کشمیر پر قابض ہو جائے گا، اب یہ مظفر آباد چلا جائے گا، اب یہ فلاں پاکستان کا فلاں ایئرپورٹ اڑا دیا۔ عجیب قسم کا خوف و ہراس پھیلانا، یہ جو خوف پھیلانا ہے نا، اس سے میری نہیں بنتی۔ خاص کر مومن، مسلمان مومن جس کے دل میں ایمان ہے، جو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھتا ہے، جس نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے جو یہ کہتا ہے
ان صلاتی نسکی محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، جینا مرنا اور میری حیات، میری ممات، سارا کچھ اللہ کے لیے۔ اس کی کیا زندگی اپنی مرضی کے مطابق، اس کی کیا موت اپنی مرضی کے مطابق، وہ جس حال میں ہے جیسے ہے اپنے آپ کو تیار رکھتا ہے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ خوف سے آزاد رہیں، کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چھڑنی، جو معاملات ہو چکے وہ ہو چکے، جو ابھی ہونے ہیں وہ ہو جائیں گے۔ اپنے آپ کو تیار رکھیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ انسان کی ویسے فکر ہوتی ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ جاپان کو تباہ کر دیا تھا 1945 میں اٹامک بم سے، لیکن آپ دیکھ لیں وہ پھر آباد ہو گیا، بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوا۔ تو انسان کے لیے چیلنجز ہے، امتحان گاہ ہے، انسان امتحان گاہ میں بیٹھا ہے، چیلنجز قبول کرتا ہے، اور انسان چیلنجز سے بھاگتا نہیں۔ اور مومن تو سارے کے سارے چیلنجز کو بخوشی قبول کرتا ہے، ان کو فیس کرتا ہے، اور اللہ کی رضا کے ساتھ راضی رہتا ہے۔ تھینک یو، سلامت رہیں۔